یہ عام بات ہے کہ ڈائناسورز واقعی بہت بڑے تھے۔ ان میں سے کچھ کے پنکھ بھی تھے۔ وہ تمام 65 ملین سال پہلے ناپید ہو گئے۔ ڈائناسورز 180 ملین سال سے زیادہ زمین پر زندہ رہے۔ اب تک کی زندگی کی سب سے بڑی، طاقتور اور بہت عجیب مخلوق تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں میسوزوئک دور کیا تھا؟ اس میں کیا کیا ہوا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو تمام معلومات فراہم کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں غالب ٹی وی۔ میں ولید آپ کو آج اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈائناسورز میسوزوئک ایرا میں رہتے تھے، جس میں ٹریاسک، جوراسک، کریٹاسس ادوار شامل تھے۔ میسوزوئک زمانہ 225 ملین سال پہلے شروع ہوا تھا اور 66 ملین سال پہلے ختم ہوا۔ رائے چیپ مین اینڈریوز، ایک امریکی ایکسپلورر نے 1923 میں منگولیا میں صحرائے گوبی کی تلاش کے دوران پہلا ڈائناسور گھونسلہ دریافت کیا۔ اس سے پہلے سائنسدانوں کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ڈائناسورز کے بچے کیسے پیدا ہوتے تھے۔ ڈائناسور یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خوفناک چھپکلی۔ یہ نام انہیں ان کے بڑے سائز کی وجہ سے دیا گیا تھا، نہ کہ یہ خوفناک تھے اس وجہ سے۔ ڈائناسور کرۂ ارض پر کئی ہزار سال پہلے ناپید ہو چکے ہیں اور وہ انڈوں سے اپنی نسل بڑھاتے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پرندے جو ہم آج دیکھتے ہیں، ڈائناسور ان کی شکل میں تیار ہوتے تھے۔ حال ہی میں یہ دریافت ہوا ہے کہ کچھ ڈائناسورز کے پنکھ بھی تھے۔ سب سے طویل نام والا ڈائناسور مائکروپیکیسیفلوسورس تھا، جس کا مطلب ہے چھوٹے گھنے سر والی چھپکلی۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو شخص ڈائناسور کی تعلیم حاصل کرتا ہے پیالوانتولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر ڈائناسورز کے دماغ بہت چھوٹے تھے۔ ایک اور انگریزی ماہر حیاتیات اوتھنل چارلس مارش نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ڈائناسورز کا دوسرا دماغ تھا، جو ان کے پچھلے حصے میں واقع تھا۔ سائنسدانوں کو اب معلوم ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ دراصل ڈائناسور کا ایک ہی دماغ تھا جو ان کی کھوپڑی میں واقع تھا۔ ڈائناسورز جدید رینگنے والے جانوروں سے زیادہ ہوشیار نہیں تھے۔ ڈائناسورز زمین پر رہنے والی اب تک کی سب سے بڑی مخلوق ہیں۔ کسی کو بھی مکمل طور پر اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ڈائناسورز کس طرح ناپید ہو گئے، لیکن زیادہ تر یہی سمجھا جاتا ہے کہ زمین سے ٹکرانے والی ایک بہت بڑی خلائی چٹان، یا پھر اس کے برعکس ایک بہت بڑے آتش فشاں پھٹنے سے، یا پھر ان دونوں سے وہ اس دنیا سے ناپید ہو گئے، اور یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا۔ اب تک دریافت کیے جانے والا سب سے بھاری اور لمبا ترین ڈائناسور جنٹائنوسورس ہے، جس کا وزن 100 ٹن تک تھا اور اس کی لمبائی 115 فٹ سے زیادہ تھی۔ اگرچہ ڈائناسور زیادہ تراکش ہونے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، بہت سارے ڈائناسورز اصل میں ایک ترکی سے بھی چھوٹے تھے۔ بڑے بڑے ڈائناسور صرف پودے کھاتے تھے۔ جو گوشت کھاتے تھے وہ عام طور پر بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ گوشت کھانے والے ڈائناسورز کو تھروپڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے درندوں جیسے پاؤں۔ انہیں یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کی انگلیوں پر اکثر تیز کانٹے دار پنجے ہوتے تھے۔ اس کے برعکس پودے کھانے والے ڈائناسور کے کندھے کے کھر 6 یا یہاں تک کہ بعض اوقات انگلیوں کے ناخن بھی ہوتے تھے۔ پودے کھانے والے ڈائناسور کے بہت بڑا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت لالچی تھے۔ وہ بہت سارا کھانا بہت جلد کھا جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بغیر چبائے پوری شاخیں نگل جاتے تھے۔ ڈائناسور کے کھائے جانے والے بڑے پودوں میں سے کچھ، جیسے ارجنٹائنوسورس، کو روزانہ 1 ٹن نباتات کو کھانا پڑتا تھا۔ زیادہ تر پودوں کے کھانے والے ڈائناسورز نے اپنی حفاظت کے لیے قدرتی ہتھیاروں جیسے اسپائکس اور سینگوں کی نشو و نما میں اضافہ کیا ہوا تھا۔ ڈائناسورز انسانوں کی نسبت بہت زیادہ عرصے تک زمین پر زندہ رہے۔ ان کے دور کے خاندانی درخت کئی لاکھوں سال سے پیچھے پھیلے ہوئے ہیں۔
آج کے جانوروں کے برعکس ڈائناسورز کا خون زیادہ گرم یا ٹھنڈا نہیں تھا، ان کا خون درمیانہ تھا۔ چونکہ ڈائناسور آج کے کسی بھی جانور سے بہت مختلف تھے، لہٰذا کسی کو قطعی طور پر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہے۔ سب سے بڑا گوشت کھانے والا ڈائناسور جس کا پتہ چلا ہے وہ اسپائنوسورس تھا، جو تقریباً 50 فٹ لمبا تھا اور زیادہ تر اپنا وقت پانی میں گزارتا تھا۔ ڈائناسورس پوری دنیا میں رہتے تھے۔ ڈائناسورس کی اس دنیا کے 7 براعظموں پر پائے جانے کے ثبوت ڈائناسورس کی ہڈیوں جیواشم کے دریافت سے پائی گئے۔ ہڈیوں کے شواہد کی بنیاد پر سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ کچھ ڈائناسور 75 سے 300 سال کی عمر تک کہیں بھی رہتے تھے۔ اگرچہ اس پر یقین کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جدید دور کی مرغی طاقتور ٹائنوسورس ریکس کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے ہے۔ تھوڑا سا سائنسدانوں نے دریافت کیا جنہوں نے فوسلائزڈ ٹی ریکس پروٹین کے 68 ملین سالہ قدیم ٹکڑے کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے اس اعداد و شمار کا استعمال ناپید ہونے والے ڈائناسورس کے ارتقاء کو عام طور پر متفقہ ماڈل پر پرکھنے کے لیے کیا اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے اس کا قریب ترین رہائشی رشتہ دار کون سا ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کسی مرغی کو الجھن سے ایک بار بان کے آس پاس ٹھوکریں مارتے دیکھیں گے تو یاد رکھیں گے کہ یہ لفظ چھپکلی راکشسوں کی اولاد ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ مزید سائنسی علم اور دوسری جنرل نالج کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل غالب ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہم آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیوز لے کے آنے والے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔